إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ ممکن ہے کہ چاند نظر آ جائے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو۔ آج چاند نہیں ہوا تو کل 30 ہوگی اور اتوار سے پھر پہلا روزہ ہوگا اور وہ کنفرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں رمضان کا مہینہ ایک بہت اہم نعمت ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور دینی اصلاحی تربیت کی بہترین درسگاہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مہینوں کی تعداد سال میں 12 ہوتی ہے، لیکن ان مہینوں کے ناموں کا ذکر نہیں ہے سوائے رمضان کے۔ 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس اعتبار سے رمضان کی اہمیت ہے کہ بقیہ 11 مہینوں کا ذکر احادیث میں ہے، قرآن مجید میں صرف ایک مہینے کا نام بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور صحائف اسی مہینے میں نبیوں پر نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ اسی آیت میں ذکر ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید اور قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نبیوں پر نازل کی ہیں اور صحائف نازل کیے ہیں، وہ سب کے سب
رمضان کے مہینے ہی میں نازل کیے گئے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے حصول تقوی حاصل کرنا، پرہیزگار بننا، نیک بننا۔ بقیہ کسی بھی مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں، نفلی روزے ضرور ہیں۔ 12 مہینوں میں رمضان ہی کا مہینہ وہ ہے جس کے مکمل روزے فرض ہیں، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ اسی طرح رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں آتی۔ تو یہ بھی رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ عمل کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا۔ رمضان ہی کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں غریبوں، بے سہارا لوگوں اور بھوک اور پیاس سے دوچار رہنے والے لوگوں کا احساس ہر ایک روزے دار کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو ہم پر عنقریب سایہ کرنے والا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو تیار کرنا چاہیے۔ عید کا جب موقع آتا ہے تو ہر مسلمان عید کی تیاری کرتا ہے، گھر کی صاف صفائی ہوتی ہے، بچوں کے کپڑے بنتے ہیں، بڑوں کے کپڑے بنتے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ رمضان کی آمد پر تیاری ہونی چاہیے۔ کس انداز کی تیاری؟ کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی پلاننگ کریں، رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنے کی تیاری کریں، اور اسی طرح اپنے گھر میں خواتین کو، بچوں کو اس کے لیے آمادہ کریں، نوجوانوں کو آمادہ کریں کہ روزے رکھنے ہیں، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو دھو ڈالنا ہے اور نیکیاں حاصل کرنی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی۔ اس کے لیے ہمیں مستعد ہونا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے باقاعدہ۔ خوشی اور مسرت ایک مومن کے قلب و ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ زندگی کی بہاریں کب ختم ہو جائیں کچھ معلوم نہیں۔ پچھلے سال کتنے لوگ اس مہینے میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں۔ ہمارا بھی کچھ معلوم نہیں کہ یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، پورا ملے یا نہ ملے۔
اس لیے اللہ رب العالمین سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اپنی دکان کے اوقات کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں کس وقت دکان کھولنی ہے، کب دکان بند کرنی ہے، افطار کا اہتمام کرنا. ملازمین کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر مسلمان ملازمین کے ساتھ، روزہ رکھنے والے ملازمین کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. تو رمضان کے اس مہینے میں جو آ رہا ہے، ہم اس کے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی مہینے کا چاند دیکھتے تھے، رؤیت چاند کی ہوتی تھی اور آپ اس کو دیکھتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے. امید ہے آپ میں سے سب لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. بہت اہم دعا ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے اس کو. اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. بہت لمبی دعا نہیں ہے، آسانی سے یاد ہو جائے گی. اے اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند، اور اس مہینے میں برکت عطا فرما، اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں زندگی عطا فرما. میرا اور تیرا رب اللہ رب العالمین ہی ہے، یعنی چاند کا رب بھی اللہ تعالی ہے اور ہمارا رب بھی اللہ رب العالمین ہے. چاند رب نہیں ہے، چاند اللہ کی مخلوق ہے. تو ہمارا رب بھی اللہ تعالی ہے اور چاند کا رب بھی اللہ تعالی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ مغفرت کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے. وقت ضائع نہ ہونے دیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یوں تو ہماری جو زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. فرصت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. ہمیں اپنے کاروبار سے، اپنے کام سے وقت نکالنا ہے رمضان کے مہینے میں عبادت کے لیے، اور پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. آخری عشرے کی شاپنگ بھی ابھی کر لیجئے. شروع رمضان ہی میں عید کے کپڑے جو بنانے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، لے لیجئے. نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آخری عشرہ جو عبادت کا اہم عشرہ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل
العشر الاواخر، جب آخری عشرہ آتا تھا، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو زندہ رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے. یعنی پورے 10 راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے؟ بازاروں میں، شاپنگ میں، درزی کی دکان پر، کپڑے کی دکان پر، جوتے کی دکان پر. 20 تاریخ 21 تاریخ کو تراویح میں قرآن مکمل ہوا، اب ہم سمجھے آزاد ہو گئے، اور قرآن مجید کے ساتھ مذاق بھی ہوتا ہے. یہ نزول قرآن کریم کا مہینہ ہے. 6 دن، 3 دن، 8 دن، 10 دن، اور اس نے قرآن مکمل کیا اور لوگ آزاد ہو گئے کہ بس اب خلاص. پورے مہینے قیام کا اجر ہے، پورے مہینے قیام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا، یعنی پورا مہینہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے پورے مہینے قیام. قیام سے مراد قیام رمضان، یا جس کو نماز تراویح کہتے ہیں. پورا مہینہ پڑھنی ہے، یہ 8 دن، 10 دن اور 5 دن اور 6 دن اور 20 دن نہیں، پورا مہینہ پڑھنی. تب یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ گزشتہ سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو ڈالے گا، معاف فرما دے گا. اسی طرح جیسا کہ میں نے ذکر کیا، رمضان کے مہینے کی اہمیت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادا یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك کل لیلہ، رواہ الترمذی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ بند نہیں کیے جاتے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ کھولے نہیں جاتے. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار اپنی نیکیوں میں اضافہ کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کے طلبگار اپنی برائیوں میں کمیاں پیدا کر. اور اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرماتا ہے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام پورے رمضان میں ہر رات میں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے، اور ایک اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں کہ صاحب جب رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کتنے لوگ برائیوں میں پڑے رہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ شیطان بند کر دیا جاتا ہے. تو اس کا علماء نے 2 طرح جواب دیا ہے. حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہے،
کہ انسان 11 مہینوں تک جس انداز کی زندگی گزارتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر رمضان میں بھی باقی رہتے ہیں۔ اسی طرح شیاطین کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے، اس کے والنٹیئر اور چیلے چپاٹے وہ گھومتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو لیڈر ہے بڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے۔ اس لیے لوگ برائیوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ سارا قصور اور سارا بوجھ شیطان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ ہم کچھ کرتے ہی نہیں اپنی مرضی سے۔ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر جو شر ہے، جو برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ ساری کی ساری شیطان کی پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے نفس کے بھی ہیں، لیکن ہم سب کچھ شیطان کے سر ڈال دیتے۔ اور جب کسی آدمی کو کہا جائے کہ میاں نماز پڑھو بھائی، نماز کی پابندی کرو، تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندے، نماز فرض ہے، مانتا بھی ہے، پھر کہتا دعا فرما دیجئے۔ یعنی ہم تیرے لیے دعا کریں کہ تو نماز پڑھنے لگے، جبکہ تجھے معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور اس کے ادا کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انشاءاللہ بس عصر سے شروع کر دوں گا، کل فجر سے شروع کر دوں گا۔ اب انشاءاللہ کہہ دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا، اللہ نے چاہا تو کل فجر سے نماز شروع کر دوں گا۔ یہ سب بھی دھوکہ ہے جو انسان خود اپنی ذات کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہم میں سے کوئی بھی عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان پہ کوئی فرق نہیں آتا، وہ بے نیاز ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس پوری کائنات کا مالک اور حاکم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نفس کے وساوس سے بھی ہم بچیں، اور جو نفس کے اندر برائیاں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں۔ تو اس ماہ مبارک میں نیکیوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے باغی، یا باغی الخیر اقبل۔ اب باغی کا معنی اردو زبان میں بغاوت کرنے والے کے ہوتے ہیں، کہ ایک آپ کا ماتحت ہے، وہ آپ کے مخالف ہو گیا تو آپ کہیں گے یہ باغی ہو گیا، لیکن عربی زبان میں یہ معنی اس کے نہیں ہے۔ عربی زبان میں باغی کا معنی ہوتا ہے طلبگار، چاہنے والا۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، خیر کے چاہنے والے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر۔ ویا باغی الشر اقصر، اور برائی کے طلبگار، برائی کے چاہنے والے، اپنی نیکیوں میں، اپنی برائیوں میں کمی کر۔ تو یہ بغاوت عربی اور اردو میں الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے بخاری میں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی ان نعمتوں کا ذکر میں نے کیا ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ جن کی قدر نہیں کرتے، ایک صحت ہے اور دوسرا فرصت کا وقت ہے۔ صحت ہے، تندرستی ہے، روزہ رکھنے کے لائق ہے، پھر نہیں رکھتا، نماز پڑھنے کے لائق ہے، پھر نہیں پڑھتا، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، پھر دین کی طرف نہیں آتا۔ تو اس نے اپنی تندرستی کے زمانے کو برباد کر دیا۔ اسی طرح فرصت کا وقت ہے، جتنا وقت بھی آپ کے ضروری کاموں سے بچتا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کوشش کریں۔
اور صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا ہونا، یہ سارا وقت کا صحیح استعمال ہے۔ اسی طرح دعائیں کریں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، استغفار کریں اللہ کے دربار میں، اس سے معافی طلب کریں، دروازہ کھلا ہے معافی کا، پاک صاف ہو جائیں گناہوں سے۔ تو یہ ہے وقت کا صحیح استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان میں تلاوت کا سلسلہ کئی گنا بڑھ جاتا تھا۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ یہ قرآن مجید سفارش کرے گا قیامت کے دن کن لوگوں کی؟ جو اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان میں تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے۔ خوب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھیے، سمجھیے، کچھ حصہ یاد کر سکتے ہو تو یاد بھی کر لیجیے، کچھ اہم صورتیں یاد کر سکتے ہیں رمضان میں۔ تو یہ مہینہ پورا کا پورا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس لیے یہ موقع ہمیں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ اس موقع کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا تھا، اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا اذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرو، اور جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اللہ کی جنت میں بآسانی داخلہ ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، تو یہ طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا، اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کی توحید کا عقیدہ مضبوط ہو، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، مال کی زکوٰۃ، اور جو امیر ہے اس کی اطاعت، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے حصول کے طریقے سکھا دیے ہیں، بتا دیے ہیں۔ اسی طرح تمام عبادات میں ہمیں سنت نبوی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور بدعات سے اجتناب کرنا ہے، بچنا۔ میں ہر سال، برسوں گزر گئے، اس منبر سے ایک بات کہتا ہوں رمضان کے آنے سے پہلے والے جمعے میں، کہ ہمارے معاشرے میں بعض بدعات ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ جن کی اصلاح کے لیے لوگ آمادہ نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ تو معلوم ہے کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور نیت دلی ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ میں نیت کرنا یہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے اور بعد والے لوگوں سے بھی ثابت نہیں. بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. ہر کیلنڈر میں آپ کو یہ جملہ لکھا ملے گا. پاکٹ سائز جو ٹائم ٹیبل شائع ہو رہے ہیں ان میں بھی لکھا ملے گا. اور میں ہر سال یہ بات بولتا ہوں کہ جا کے علماء سے اس کی دلیل معلوم کیجئے. کس حدیث میں ہے یہ؟ کسی صحابی کا قول ہو، کوئی ضعیف روایت ہو، صحیح روایت کا بھی مطالبہ نہیں ہے، ضعیف روایت ہو، یا کسی صحابی کا قول ہو، چاروں اماموں میں سے کسی امام کا قول ہو، آپ لا کر مجھ کو دے دیجئے، میں اسی منبر سے اعلان کروں گا کہ اس کا پڑھنا صحیح ہے. نہیں تو میرے بھائیوں، روزے کی ابتدا بدعت سے نہ کریں اور بچیں اس سے. جس نیکی میں بدعت شامل ہو جائے گی وہ نیکی برباد ہو جاتی. ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، برسہ برس سے چل رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے اسپیکر لوگوں نے تیار کیے ہیں. تراویح کی دعا 4 رکعت پڑھ کر کچھ دیر بیٹھنا اور اس کے درمیان میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت. یہ اس انداز سے وہ پوری دعا ہے اور اخیر میں اس کے یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر کے الفاظ ہیں. یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے اپنی طرف سے اس سب چیزیں گھڑنے کا، اور لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک اپنی طرف سے اس دین میں کچھ چیزوں کو شامل نہ کرتے. میرے بھائیوں، اس کی گنجائش نہیں ہے اس دین میں کہ کوئی بھی شخص اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرے، کوئی گنجائش نہیں. اور اگر وہ شامل کرتا ہے تو وہ چیز مردود ہے، قابل رد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے، اللہ نے آپ پر دین مکمل کیا ہے، پورا دین دے کر گئے ہیں. اس دین میں ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس انداز کی دعاؤں کا اور اس انداز کے نیت کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے. صحابہ جو اللہ کے مقرب بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان میں سے کوئی بھی اس دعا کو نہیں جانتا تھا، اور نہ روزے کی یہ نیت بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. پوچھئے جا کر علماء سے کہ اللہ کے بندو، اس بدعات کا رد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس خرافات کو کیوں نہیں معاشرے سے ختم کر رہے ہیں آپ؟ کیا دلیل ہے اس کی کتاب و سنت میں اور صحابہ کے آثار میں؟ تو اس لیے اپنی عبادات کو بدعات سے پاک رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سنت کی روشنی میں زندگی گزاریں، سنت کے مطابق عبادات انجام دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ کان غفارا.